مولانا رومی اپنے دربار میں بیٹھے تھے۔ ان کے چہرے پر سکون کی روشنی تھی، جیسے کسی گہرے سمندر کی خاموشی۔ اسی لمحے ایک نوجوان دروازے پر نمودار ہوا۔ اس کی پیشانی پر فکر کی لکیریں تھے، آنکھوں میں الجھنوں کی پرچھائیاں۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا مولانا کے قریب آیا اور ادب سے سلام کیا۔ مولانا رومی نے شفقت بھری نظروں سے اسے دیکھا اور مسکرا کر بولے، بیٹا کیوں آئے ہو؟ کیا مسئلہ ہے تمہارے دل میں؟ نوجوان نے گہرا سانس لیا، جیسے کوئی بھاری بوجھ سینے سے نکالنا چاہتا ہو۔ پھر وہ دھیمی آواز میں بولا، مولانا کیا میں آپ سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ مولانا نے نرمی سے جواب دیا، کیوں نہیں بیٹا، سوال علم کی چابی ہوتا ہے، بولو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ نوجوان نے نظریں جھکائے، پھر مولانا کی طرف دیکھ کر بولا، مجھے ایسا راز بتائے کہ میں ہمیشہ خوش رہ سکوں۔ میں زندگی میں سکون اور خوشی چاہتا ہوں، مگر یہ ملتی نہیں۔ مولانا رومی نے مسکرا کر کہا، آؤ میرے ساتھ چلو۔ وہ دونوں دربار سے نکل کر ایک باغ میں جا پہنچے۔ باغ میں رنگ برنگے پھول کھلے تھے، پرندے چہچہا رہے تھے اور ہوا میں ایک لطف سی خوشبو تھی۔ مولانا رومی ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور نوجوان کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ پھر انہوں نے سامنے کھلے ایک گلاب کی طرف اشارہ کیا اور پوچھا، بیٹا یہ گلاب کیسا لگ رہا ہے تمہیں؟ نوجوان نے کہا، مولانا یہ بہت خوبصورت اور خوشبودار ہے۔ مولانا نے سر ہلایا اور کہا، اور اس کے نیچے دیکھو یہ کیا ہے؟ نوجوان نے غور کیا، پھر بولا، یہ کانٹے ہیں جو اگر ہاتھ لگے تو چبھ جائیں گے۔ مولانا نے مسکرا کر کہا، بالکل یہی زندگی کا راز ہے، خوشی اور غم، سکون اور مشکلات سب ساتھ چلتے ہیں۔ جیسے گلاب کے ساتھ کانٹے لازم ہے، ویسے ہی خوشی کے ساتھ آزمائشیں بھی آتی ہے۔ جو شخص صرف خوشی چاہے اور غم کو قبول نہ کرے، وہ کبھی سچ میں خوش نہیں رہ سکتا۔ نوجوان غور سے سن رہا تھا۔ مولانا نے پھر پوچھا، اگر میں تم سے کہوں کہ یہ گلاب ہمیشہ کھلا رہے، کبھی نہ مر جائے، تو کیا یہ ممکن ہے؟ نوجوان نے سر جھٹک کر کہا، نہیں مولانا، ہر چیز کو ایک دن ختم ہونا ہوتا ہے۔ مولانا نے مسکرا کر کہا، بالکل، خوشی بھی ایسی ہی ہے، یہ ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ہمیشہ خوش رہو تو تمہیں غم کو بھی قبول کرنا ہوگا۔ جب تم زندگی کے ہر لمحے کو، چاہے وہ اچھا ہو یا برا، ایک تحفہ سمجھ کر اپناؤ گے، تبھی تم واقعی خوش رہ سکو گے۔ نوجوان کی آنکھوں میں ایک نئی روشنی آ گئی۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ خوشی باہر سے نہیں بلکہ اندر سے آتی ہے۔ وہ مولانا کے قدموں میں بیٹھ گیا اور ادب سے بولا، مولانا آج میں نے سیکھ لیا کہ خوشی کسی چیز میں نہیں بلکہ ہمارے سوچ کے انداز میں ہے۔ اب میں ہر لمحے کو قبول کروں گا اور زندگی کو مسکرا کر جیوں گا۔ مولانا نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، جاؤ زندگی کو گلے لگاؤ، خوشی تمہاری منتظر ہے۔